نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج ہم درس فقہ کی اس نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم استنجے کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ ساری کی ساری انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں استنجے کا طریقہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور استنجے کے آداب کیا ہیں، استنجا کرتے وقت کس حال میں بیٹھنا چاہیے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سارے فقہی مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے پیشاب اور پخانے کی غرض سے، تو سب سے پہلے بیت الخلاء کے باہر کھڑا ہو کر وہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا جو ہے بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے کہ سب سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ پھر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے داخل کیا جائے، بایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے۔ تو جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو پھر چند چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، قبلے کی طرف منہ نہ کرے، نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرے۔ اور جب بیت الخلاء میں بندہ بیٹھا ہو یا باہر کھلے میدان میں پیشاب اور پخانہ کر رہا ہو تو اس وقت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ سورج کی طرف بھی منہ نہ کرے، چاند کی طرف بھی منہ نہ کرے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ یہ استنجے کے آداب میں قبلے کی طرف منہ کرنے سے ہمیں حضور نے منع فرمایا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے سے حضور نے منع فرمایا، قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے حضور نے ہمیں منع فرمایا، سورج کی طرف منہ کرنے سے حضور نے ہمیں منع فرمایا، اور چاند کی طرف منہ کرنے سے حضور نے ہمیں منع فرمایا۔ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے کسی جگہ پہ بیٹھیں بیت الخلاء میں یا کھلے میدان میں، تو یہ نہ ہو کہ خود بندہ نیچی جگہ پہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اور پانی جو ہے پیشاب کی جو دھار ہے وہ اونچی جگہ پہ جا رہی ہو، تو اس سے انسان کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور پیشاب کے چھینٹے جو ہیں اس کے اوپر آ کے پڑیں گے۔ اس سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ خود بندہ نیچی جگہ پہ بیٹھے اور پیشاب اوپر والی جگہ پہ کرے، تو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ خود اونچی جگہ پہ بیٹھے اور پیشاب جو ہے وہ نیچی جگہ پہ کرے تو اس سے چھینٹے جو ہے بندے کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ جہاں آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں بیت الخلاء کے علاوہ اگر وہ سخت جگہ ہے تو اس کو کسی بھی لکڑی کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ اس کو کرید کر نرم کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر پیشاب جو ہے جب گرے گا تو اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے اوپر نہ آئیں۔ تو یہ بھی استنجے کے آداب میں سے ہے کہ آپ پیشاب کرتے وقت، پیشاب بیت الخلاء میں جاتے وقت، پیشاب کرتے وقت یا کھلے میدان میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر وہاں پر کھردری سخت زمین ہے تو اس کو نرم کر لینا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اسے جھوٹا جانو، کیونکہ حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ننگے سر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہوں تو سر پہ اوپر ٹوپی وغیرہ یا کوئی کپڑا، کوئی رومال جو ہے سر کے اوپر ہونا چاہیے۔ ننگے سر پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور لیٹ کر بغیر عذر کے کوئی بھی بندہ پیشاب نہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نہ لیٹ کر کرے، نہ ننگے سر
پیشاب کرے بغیر عذر کے، اگر کسی کو کوئی عذر لائق ہے تو پھر مجبوراً کیا جا سکتا ہے۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ تمہارے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی موجود نہ، بعض کا چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے جیسے من سبا نبی فقتلوہ، تو یہ قرآنی اور حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ لکھے ہوئے ہیں تو ایسا کوئی بھی پمفلٹ لے کر واش روم میں داخل بیت الخلاء میں داخل نہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے، استنجے کی غار سے تشریف لے جاتے تو حضور اپنی انگوٹھی مبارک جو ہے وہ اتار لیا کرتے تھے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ کسی بھی بزرگ کا کوئی نام لکھا ہوا ہو، کوئی اللہ والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یا اسلامی کوئی چیزیں پمفلٹ لکھے ہوں تو وہ لے کر بیت الخلاء میں داخل نہیں ہونا۔ اور جب تک بیت الخلاء میں جب داخل ہو جائیں، پہلے بایاں پاؤں رکھ کر دعا باہر کھڑے ہو کر پڑھ کر پھر داخل ہو جائیں، تو بیت الخلاء میں بیٹھنا پیشاب پخانے کی غرض سے اس انداز سے بیٹھیں، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے ہی آدمی اپنی شلوار قمیص اتار دے، کپڑے اوپر اٹھا لے، اپنے آپ کو ننگا کر لے، تو اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو کیا کرے؟ سب سے پہلے جب بیٹھنے کے قریب ہو تو تب اپنے جسم سے تہ بند یا شلوار وغیرہ جو ہے ہٹائے۔ یہ طریقہ جو ہے علماء کرام نے کتب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر جب بیٹھ جائے تو پھر کیا کرے؟ دونوں پاؤں کشادہ کرے، کشادہ اپنے دونوں پیروں کو کیا کرے؟ کشادہ کرے، کشادہ کر کے بیٹھے، اور پھر بایاں پاؤں جو ہے اس کے اوپر وزن دے، زور دے، بائیں پاؤں کے اوپر زور دے، یعنی اس کو دبائے۔ اس کے دبانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان پیشاب پخانہ جو ہے وہ کھل کے کر سکتا ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں ہوگی یا زور لگانا نہیں پڑے گا بائیں پاؤں پر۔ جب بیٹھ کر زور دے گا تو پیشاب پخانہ کھل کر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر بیت الخلاء میں جب بیٹھے تو یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر بیت الخلاء میں دیکھے، کبھی ٹوٹی کے ساتھ کھیلتا رہے، پانی بھر کر اڈھیلتا رہے، ایسے بلا وجہ۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی بیت الخلاء میں بیٹھ کر نہ کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بیت الخلاء میں کوئی بھی کسی شرعی مسئلے پہ بھی غور نہ کرے، کوئی دینی بات اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے۔ تو جب اذان ہونا شروع ہو جائے، بندہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہے تو اب اذان کا جواب نہیں، چھینک آ گئی تو چھینک کا جواب نہیں، وہاں بیت الخلاء میں بولنا گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ اگر کوئی باہر سے دروازہ کھڑکا دے بیت الخلاء کا، جیسے اکثر مساجد میں یا مدارس میں ہوتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنی طرف سے کھنگورا مار کر یہ جواب دے، کھنکار کر اس کو جواب دے کہ میں بیت الخلاء میں موجود ہوں، لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو پیٹ سے نکلنے والی نجاست ہے اس کو بھی نہ دیکھے، شرعاً اس کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ دیکھے، اور اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے۔ اس سے انسان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے، اور دانے ہاتھ سے اپنے عضو کو بھی نہ چھوئے۔ عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے کا حکم نہیں ہے۔ جب بیت الخلاء میں پیشاب اور پخانہ کر لے، فارغ ہو جائے، تو اب کیا کرے؟ اب مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پکڑ کر جڑ کی طرف سے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے اس کو سونتے، تاکہ جو پیشاب کے قطرے جو ہیں نالی کے اندر رکے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو پھر جب استنجا کر کے آ جائے گا تو جو پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں اندر رکے ہوئے ہیں تو وہ نکلیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسے یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عضو کو پکڑ کر اس طرح جس طرح ہم نچوڑتے ہیں سونت دے، تاکہ وہ پیشاب کے قطرات جو ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد کہ انسان استنجا کیسے کرے۔ استنجا کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا بھی حکم ہے اور ڈھیلوں کے ساتھ بھی استنجا کرنے کا حکم ہے۔ ڈھیلوں کے ساتھ
استنجا کرنا جو ہے یہ مسنون ہے، سنت عمل ہے، اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کیا جائے۔ شریعت میں دونوں طریقے موجود ہیں، پیشاب کرنے کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد ڈھیلوں سے کیسے استنجا کرے اور پانی سے کیسے استنجا کرے، اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا طریقہ مسنون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 3 ڈھیلے یا 5 ڈھیلے یا 7 ڈھیلے، جتنے بھی ڈھیلوں سے صفائی مقصود ہے، اصل مقصد تو صفائی ہے، وہ جتنے بھی ڈھیلوں سے ہوتی ہے ان سے صفائی کی جائے گی۔ ڈھیلوں کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے، جتنے ڈھیلوں سے صفائی وہ کر سکتا ہے اس سے وہ کر لے۔ سب سے پہلے گرمیوں کے اندر مرد کا استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلا جو ہے، صاف ستھرا ڈھیلا جو ہے، جس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، اس ڈھیلے کے ساتھ سب سے پہلے جب مرد استنجا کرے گا گرمیوں میں، تو ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ یہ کیونکہ مرد کے خصیتین جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو گرمیوں میں استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈھیلا آگے سے پیچھے کی جانب کھینچ کر لے جائے، ٹھیک ہے، دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف کھینچے، اور تیسرا ڈھیلا جو ہے وہ بھی آگے سے پیچھے کی جانب کھینچے۔ یہ تو ہے گرمیوں میں جب بندہ استنجا کرے۔ تو سردیوں میں اس کا الٹ ہے، اس کا برعکس ہے کہ سب سے پہلے ڈھیلا جو ہے پیچھے سے آگے کی جانب لے آئے، اور دوسرا ڈھیلا جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی جانب لے آئے، اور تیسرا ڈھیلا جو ہے پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے۔ یہ تو ہے مرد کا طریقہ۔ عورت اب بیت الخلاء میں ڈھیلوں کے ساتھ یا کھلے میدان میں ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیسے کرے، اس کے لیے سردیوں میں گرمیوں میں ایک جیسا موسم ہے کہ وہ آگے سے ہی ڈھیلا پیچھے کی جانب کھینچے گی، اس انداز سے استنجا کرے گی ڈھیلوں کے ساتھ۔ اب پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مرد جو ہے جب بیت الخلاء میں ہو یا کھلے میدان میں ہو تو پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کے ساتھ استنجا کرنے کو حکم ہے۔ 3 انگلیوں سے زائد کے ساتھ مرد استنجا نہ کرے۔ اگر چاہے مکمل ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا کرتا ہے تو پھر کر سکتا ہے، لیکن 3 انگلیوں سے استنجا کرنے کا مرد کو حکم دیا گیا، اور وہ یہ 3 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 انگلیوں کو اس ترتیب سے رکھے کہ یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لے، یہ اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتا جائے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ تو چکناہٹ جو ہوتی ہے، اکثر پخانے میں چکناہٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو جب تک وہ چکناہٹ ختم نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھوتا رہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پر دھو لے، استنجا مکمل طور پر کر لے۔ اور خاتون جو ہے وہ استنجا کیسے کرے گی؟ اس کے لیے 3 انگلیوں سے استنجا نہیں ہے، چند انگلیوں سے استنجا نہیں، بلکہ مکمل ہتھیلی کے ساتھ عورت جو ہے وہ استنجا کرے گی اسی طرح۔ تو اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو احسن انداز میں دھو لے تاکہ ہاتھوں سے بدبو نہ آئے۔ پاک صابن کے ساتھ بھی دھویا جا سکتا ہے، اور بہتر طریقہ جو علماء کرام نے ذکر کیا وہ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئے تاکہ چکناہٹ وغیرہ اور بدبو وغیرہ جو ہے وہ ہاتھ سے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر بیت الخلاء سے باہر آئے، باہر آ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی تو دعا یہ تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلاء جو ہے یہ گندگی کا مقام ہے، اور وہاں پہ شیاطین اور جن وغیرہ جو گندی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں۔ جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو سب سے پہلے کون سا پیر باہر نکالے گا؟ ہیں جی، جب بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے گا، جب بیت الخلاء سے باہر آئے گا تو سب سے پہلے دایاں پاؤں نکالے گا، اور باہر نکل کر پھر کون سی دعا پڑھے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھا کرتے تھے غفرانہ کا، یہ دعا بھی حضور پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے عربی میں اگر دعا نہیں آتی تو زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس نجاست سے اور اس تکلیف سے مجھے عافیت بخشی ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے کسی بھی حال میں تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کیا جائے گا۔ یہ
مختصر سا طریقہ جو ہے ہم نے استنجے کے حوالے سے اور استنجے کے آداب کے حوالے سے ہم نے وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔